فیض صاحب تو آلریڈی ملٹری کسٹڈی میں ہیں، تو کیا بانی تحریک انصاف کو بھی فوجی تحویل میں لیا جائے گا یا نہیں؟ عمران خان صاحب کو وہ ملوث کیا جائے گا کہ ان کا جو لانگ مارچ تھا اس کا حقیقی مقصد جو تھا اس پروسیس کو سبورٹ کرنا تھا، وہ اب وہ لیفٹیننٹ جنرل آر نہیں لکھ سکتے اپنے نام کے ساتھ، یعنی ان سے رینک چھین لیا گیا۔ پاکستان کے ISI کے نام سے جو ادارہ ہے اس کے ایک طاقتور ترین سربراہ کو پہلی مرتبہ رگیدا گیا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم باہم مل کر کوئی ایسا پلان بنائے کہ دور رس کو آئندہ 8-10 سال تک وہ دونوں ہی اس ملک کے طاقتور ترین کہ یہ سزا یافتہ شخص جو ہے یہ کچھ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر ملک میں افراتفری، ہیجان اور انتشار پھیلانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ابصار۔ ناظرین، ایک کافی بڑی خبر جو ہم پچھلے کچھ دن سے تو نہیں کچھ گھنٹوں سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ خبر تو 1.5 سال سے چل رہی تھی کہ فیض حمید صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آئے گا، فائنلی وہ آ گیا۔ 14 سال انہیں بامشقت سزا ہوئی ہے، جس کو لائف ٹائم امپریزنمنٹ کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے۔ ہر طرف جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ اس بارے میں وہ یہی ہو رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پہلی دفعہ ایسا کچھ ہوا ہے کہ انہی کے ایک بندے کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے۔ اس کے بعد بہرحال ایک خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ فیوچر کے لیے اب ناٹ اونلی اسٹیبلشمنٹ فرنٹ پہ لیکن پولیٹیکل فرنٹ پہ خاص طور پر PTI کے لیے اب کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہ ایک پریسیڈنٹ اب بن ہی گیا ہے تو کیا ہم فیوچر میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو آنے والی جو نسل ہوگی، جنریشنز ہوں گی، ان میں اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے ود ان اسٹیبلشمنٹ تو کیا دوبارہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کار ایک مثال قائم ہو تو گئی ہے، لیکن اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال ہم جس سچویشن میں ہیں اس وقت سچویشن انپریڈکٹیبل لیکن خطرناک بھی ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ ایک میں تو یہ نہیں کہوں گی بڑی خبر ہے، دھوم مچا دینے والی خبر کہہ سکتے ہیں کہ سر اب وی نو کہ کیا سچویشن بن چکی ہے فیض صاحب کے لیے، اینڈ سر بیکاز آف یور ایکسپیرینس آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کتنے سالوں سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا اس اسپیسیفک ادارے میں۔ صرف پہلی بار یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، بٹ آپ فیوچر میں PTI کے لیے یا اوور آل اس لابی کے لیے مزید مشکلات دیکھ رہے ہیں، یا یو تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ؟ گڈ اور بیڈ والے جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کرنا میرا خیال ہے یہ ہمیں کوئی عادت ہو گئی ہے بہت زیادہ، چونکہ اب یعنی فتوی بازی ہو گئی ہے صحافت۔ تو یہ فتوی بازی سے خیال آیا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر جنرل فیض کا ذکر ہو تو سب سے پہلے وہ تصویر یاد آتی ہے جب افغانستان سے امریکی افواج جو ہے وہ جا رہی تھیں اور عجیب ایک کوہرام برپا تھا۔ ایک طرف افغان نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ یعنی پروازوں سے، جہازوں سے لٹک کر جو ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو فیض صاحب جو ہیں وہ کابل میں ہاتھ میں چائے کا وہ یعنی پیالہ پکڑے مسکراتے ہوئے یہ تسلی دے رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس چائے میں کچھ یعنی اس پیالی میں کچھ نہیں تھا۔ اٹ از فیکٹ، اٹ واز جسٹ اے پراپ۔ یہ بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے، لیکن اتفاق سے وہ چائے کی پیالی اتنی علامتی ہوئی کہ بعد میں وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بھی غلط ثابت ہوا۔ بجائے سب ٹھیک ہونے کے انہوں نے اپنے دور میں کچھ ارینجمنٹ کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ وہاں جا چکے تھے وہ یہاں لا کر بسائے گئے۔ تو جیسے ہی طالبان وہاں پہ کنسالیڈیٹ ہوئے تو ان لوگوں نے یہاں پر دہشت گردی شروع کر دی، اور وہ بات سمجھ میں بھی آنے والی تھی کہ گمراہ ہوئے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں یہ سوچیں گے کہ اگر اسلام افغانستان میں آ سکتا ہے تو ایران میں کیوں ادھر یعنی پاکستان میں کیوں نہیں آ رہا۔
تو اس کی وجہ سے جو مسلسل پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں بگڑتے رہے ہیں، تو ابھی 2-3 دن روز قبل بالآخر بہت ٹینشنز کے بعد طورخم بند ہے، چمن بند ہے، دونوں طرف کاروبار تباہ ہیں باہمی تجارت نہ ہونے کی وجہ سے، تو 1000 علماء کا افغانستان میں ایک اجلاس ہوا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خلاف اسلام ہوگا اگر امیر کی اجازت کے بغیر کچھ گروہ جو ہیں وہ افغانستان سرزمین سے جا کر پاکستان میں در اندازی کریں اور تخریب کاری کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا خوشائند ہے کہ 1000 علماء کا کہنا، اور ہوپ فلی طالبان کو یہ مدد کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے علماء نے یہ کیا ہے، تو وہ جو لوگ ہیں، کیونکہ طالبان جو ہیں وہ ابھی تک یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہماری مدد کرتے رہے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح، دوسرا انہوں نے بھی ہمارے امیر کی بیعت کر رکھی ہے، تیسری بات یہ پختون ولی ہے ہمارے ہاں، وہ یعنی کہ پناہ گزین ہے، تو اب ان کے پاس جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اخلاقی سیاسی بلکہ ایک مذہبی جواز بھی مل جائے گا کہ بھئی جب علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ از خود جو ہے ایک ہمسایہ ملک میں ایسی تخریب کاری نہیں کر سکتے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس پہ وہاں جو تخریب کار گروہ ہیں وہ عمل پیرا ہوتے ہیں یا نہیں، اور خود طالبان حکومت اس پر کس حد تک، لیکن اگر فرض کریں کہ وہ تیار نہ ہوتے تو وہ شاید یہ اجلاس ہی ہونے کی اجازت نہ دیتے، تو شاید انہیں بھی ضرورت تھی۔ سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ جو اتنے عرصے سے اسٹیل میل کی صورتحال ہے یہ ختم ہو، بہرحال دو ہمسایہ ملک ہیں اور ان کے درمیان۔ اب آ جائیں یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بارے میں بھی آج سے 20 سال بعد کیا ہونا ہے، 25 سال بعد کیا ہونا ہے، 10 سال بعد کیا ہونا ہے، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، لیکن سر ایک وہ ایگزامپل بن جاتی ہے نا کہ یہ پہلے بھی تو ہوا تھا۔ ایگزامپل ایسی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ سر آئی ایم شیور یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا، مے بی شاید پبلک زیادہ ہوئی ہیں یہ چیزیں اب۔ نہیں، بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے صرف 4 سال بعد ایک بہت مشہور پنڈی کانسپریسی کیس ہوا تھا جس میں ایک بہت مشہور شاعر فیض احمد فیض اور اس میں میجر جنرل اکبر خان تھے، اور اس وقت ظاہر ہے میجر جنرل بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا کیونکہ نیا نیا تو پاکستان بنا تھا، پھر وہ بھی اتفاق سے فیض ہی تھے۔ تو وہ بھی نہیں، وہ تو نہیں تھے، جنرل اکبر خان تھے، فیض صاحب تو جو تھے وہ ISPR میں کچھ عرصہ رہے تھے بطور کرنل، لیکن وہ اس وجہ سے تھے کہ وہ ایک عالمی طور پر ایک متحدہ محاذ بنا تھا اگینسٹ ہٹلر، تو وہ جو پروپیگنڈا سیل تھا اس زمانے کی انڈیا کی یعنی پروپیگنڈا بریگیڈ کا، تو اس زمانے کا جو ISPR تھا اس میں یہ بطور کرنل بھرتی کیے گئے تھے اعزازی طور پر، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن وہ اس میں تو یہ بہت مشہور ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی لیاقت علی خان، وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف سازش تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ الٹ صورتحال ہے، الٹ صورتحال یہ ہے، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ISI کے نام سے جو ادارہ ہے اس کے ایک طاقتور ترین سربراہ کو پہلی مرتبہ رگیدا گیا ہے، سر جو کہ DGISI ایز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو DGISI ہے یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ اپنے وقت کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہیں وہ کسی سازش میں مصروف نہیں تھے، وہ بلکہ اس زمانے میں دیکھا جائے تو وہ بہت مشہور ایک نیا لفظ ہماری سیاسی لغت میں آیا تھا، وہ تھا سیم پیج، یس۔ تو وہ مسئلہ جو ہے وہ گڑبڑ یہاں پہ ہوئی کہ بھئی آپ ایک پروفیشنل آدمی تھے، تو اگر آپ کو ایک پالیسی کے تحت یہ تھا کہ آپ حکومت کی یا جو بھی اس وقت کا وزیر اعظم ہے اس کی معاونت کریں، تو وہ یہ پروفیشنل معاونت جو ہے یہ فراہم کرتے رہے بڑی دل جمعی سے،
لیکن ایک سٹیج پر آ کر انہوں نے اپنا رابطہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ بہت گہرا کر لیا، فیملی کی قربت ہو گئی، یعنی کہ پروفیشنل سے زیادہ پرسنل، وہ ایک پرسنل ہو گیا، اور اس میں ایمبیشن بھی آ گئے کہ جیسے وہ اور اس وقت کے وزیر اعظم باہم مل کر کوئی ایسا پلان بنائے کہ دور رس کو آئندہ 8-10 سال تک وہ دونوں ہی اس ملک کے طاقتور شاید 2030 تک کا پلان بنا ہوا تھا، یا کوئی جو بھی تھا، کہ فیض صاحب جو ہے وہ یعنی کہ 2030 تک جو ہے وہ آرمی کے چیف رہے ہیں، ویری پاورفل قسم، اور عمران خان صاحب وزیر عمران اعظم، خان صاحب ملک کے وزیر اعظم رہے۔ خیر وہ تو ہو نہیں پایا، لیکن اصل جو بات ہے جس پہ ہمیں پوری اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کی سزا جو سنائی گئی ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ابھی تک جو بھی بیان کر رہا ہوگا وہ قطعاً قیاس آرائی سے کام لے رہا ہوگا۔ یہ جو کل جو مختصر مگر جامع پریس ریلیز آئی ہے ISPR کی، اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان پہ 4 الزامات تھے ابھی تک، وہ 4 جو ہیں وہ ایک طویل سماعت کے بعد، جس میں بہت ساری گواہیاں ہوئیں، ہر طرح کے قانونی جو ہے ان کو حقوق فراہم کیے گئے، انہیں 14 سال قید بامشقت کی سنائی گئی ہے۔ اب وہ جو مقدمہ چلا ہے اور اس مقدمے میں کیا کیا الزامات، کس کس نے گواہیاں دی، کس کس نے صفائی دی، کس نے الزامات کیا لگائے، اور وہ الزامات کیا تھے کانکریٹ فارم میں کہ کس تاریخ کو کیا ہوا، وہ ایک جو مقدمہ تیار ہوا ہے اس کے حصول کے لیے قانون کے مطابق اب فیض صاحب کو یہ 14 سال کی سزا مل جانے کے بعد اب ان کے پاس جو پہلا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرمی چیف سے یہ درخواست کریں گے کہ میرے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں یا تو یہ کہ وہ جھوٹے ہیں، یا وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ میرا ٹرائل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا، تو برائے مہربانی آپ مہربانی کریں اور یہ دیکھیے، اسے تفصیل سے دیکھیے، اور یہ فلاں فلاس ہے، اور اس کو درگزر کیا جائے، یا اس کو آپ مجھے معاف کر دیں، یا یہ کہ آپ اس کا دوبارہ جو بھی مطلب کہ کوئی ریلیف مانگیں گے، مطلب اپیل کی جا سکتی ہے، فیض صاحب کے پاس یہ ہے رائٹ۔ بیوی وہ پہلے درخواست کریں گے، اور وہ درخواست بھی آرمی چیف سے کریں گے، لیکن وہ درخواست کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کی مصدقہ نقل تفصیلی ان کے پاس موجود ہو۔ وہ جو نقل ہے وہ فراہم کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کم از کم 90 سے 120 دن لیتا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ان 3-4 مہینے تو موصوف کو اسی پہ لگ جائیں گے۔ اچھا چلے وہ ہم کہیں کہ جی چلے سزا تو ہو گئی 14 سال کی، اس میں اگر 4 مہینے بعد بھی انہیں اگر نقل ملتی ہے تو چلیں جی کچھ پروگریس تو ہوگی، کیونکہ وہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ جو بات آپ تو کر رہی ہیں آج سے 10 سال بعد کی بات، آج سے 15 سال بعد کی بات، وہ یہ ہے کہ کل جو پریس ریلیز ISPR نے جاری کی ہے اس کی جو آخری 3 سطریں تھیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو سزا یافتہ شخص ہیں، کنوکٹ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو تھی یعنی پریس ریلیز اس کا آغاز ہوتا ہے مسٹر فیض حمید، ان کا جو عہدہ ہے یعنی ہٹا دیا گیا، یعنی لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ ہٹا دیا گیا، ان کو صرف ایز مسٹر وہ ایڈریس کیا، مسٹر فیض حمید ٹریٹ کیے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اب وہ لیفٹیننٹ جنرل آر نہیں لکھ سکتے اپنے نام کے ساتھ، یعنی ان سے رینک چھین لیا ان سے گیا، رینک لے لیا، خیر anyway وہ تو ایک ابتدا ہے، لیکن جو آخری 3 لائنیں ہیں اس میں واضح انداز میں یہ اندیا دیا گیا ہے کہ یہ تو 4 الزامات تھے جو انہوں نے اوپر پہلے گنوائے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اپنے اختیارات کا استعمال ہے، اسٹیٹ وسائل کو جو ہے وہ
غیر ضروری طور پر استعمال کرنا ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی سرٹن معاملات ایسے اور بھی ہیں جن میں یہ اب مزید تحقیق یہ کی جائے گی کہ یہ سزا یافتہ شخص جو ہے یہ کچھ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر ملک میں افراتفری، ہیجان اور انتشار پھیلانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملوث تھے یا اس سچویشن کا حصہ سیاسی کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے، پولیٹیکل سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کر، تو وہ یہ اندیا دے رہا ہے کہ وہ تو 14 سال کی سزا ہو گئی، لیکن اب ایک نئے مقدمے کی تیاری ہے۔ اب اس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کا امیڈیٹلی جو ہے وہ ذہن وہ اس طرف جاتا ہے، جی 9 مئی 9 مئی سر، حالانکہ 9 مئی سے پہلے بھی تاریخ مجھے ہے ذاتی پاکستان طور پر میرے پاس، میں تو آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس تو تفصیلات ہی نہیں ہیں، اور وہ تفصیلات جن کو سزا ہوئی ہے اس کی مصدقہ کاپی بھی صرف ملے گی، یعنی وہ جن کو سزا سنائی گئی ہے ان کو، اور وہ بھی اس کے اوپر وہ اندرونی ان کا معاملہ ہوگا، وہ درخواست کریں گے اپنے آرمی چیف سے، ٹھیک ہے نا بات۔ لیکن مجھے جو شبہ پڑ رہا ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ سازش کر رہے تھے اور سیاسی ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر مزید ہیجان اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے، تو مجھے شبہ ہے کہ جو نیا مقدمہ بن رہا ہوگا یا بنے گا، یہ مجھے خدشہ ہے، خبر نہیں ہے، کوئی میرا گلا نہ پکڑ لینا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے۔ سر بس آپ ایک اینٹیسپیشن، میرا اپنا خیال ہے کہ اب جس مقدمے کی تیاری ہے وہ غالباً یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک فیمس لانگ مارچ کیا تھا عمران خان صاحب نے، جسے کرتے ہوئے وزیر آباد میں ان پر حملہ بھی ایک ہوا تھا اور وہ پنڈی آئے تھے۔ اب اس لانگ مارچ کی ٹائمنگ جو ہے وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بہت قریب تھی۔ جی سر، یاد آ رہا ہے۔ تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ جو سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر ملک میں افراتفری اور انتشار کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں شاید یہ بھی انکلوڈ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ملوث کیا جائے گا کہ ان کا جو لانگ مارچ تھا اس کا حقیقی مقصد جو تھا اس پروسیس کو سبورٹ کرنا تھا، اس میں رخنہ اندازی کرنا تھی کہ جی وزیر اعظم کی جانب سے نئے آرمی چیف کا تقرر۔ لیکن سر یہ تو پھر مزید روڈ بلاکس بن جائیں گے میرا پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان روڈ صاحب بلاکس کے نہیں لیے۔ جی، کمپلیٹ ڈیڈ لاک ہوگا۔ اب اس میں جو دوسری عام بات پھر اگر تو واقعتاً ایسا ہونا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیض صاحب تو آلریڈی ملٹری کسٹڈی میں ہیں، تو ان کے ساتھ وہ تفتیش وغیرہ ہو رہی ہوگی، تو کیا بانی تحریک انصاف کو بھی فوجی تحویل میں لیا جائے گا یا نہیں؟ اگر واقعتاً میرے خدشات کے مطابق لانگ مارچ کا جو ہے اب مقدمہ تیار ہونا ہے، تو اگر اس طرح کی بات ہونی ہے تو کیا ابھی تک جو قوانین ہیں، خواہ وہ ملٹری ایکٹ کی صورت میں ہو یا پاکستان پینل کوڈ کی صورت میں ہو، کیا ان کے تحت آلریڈی کنوکٹڈ ایک سویلین عمران خان کو جو اڈیالہ جیل میں ہے ان کو وہاں سے فوجی کسٹڈی میں دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بھی پھر آئی گیس ایک نئی چیز ہوگی کہ ایک سویلین کو آپ ملٹری کورٹس میں ان کا کر رہے ہیں۔ پہلے بھی تو دیکھ کے نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ فیض احمد فیض بھی سویلین تھے، سید سجاد ظہیر ان دنوں کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ ہوتے تھے، وہ بھی سویلین تھے۔ تو سویلینز کو انوالو کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک کیس ہوا تھا، اس میں بھی ایک بہت مشہور وکیل ہیں لاہور کے، رضا کاظم صاحب، وہ گرفتار ہوئے تھے۔ وہ یہ تھا کہ جی فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش ہو رہی تھی،
اور اسلحہ وسلح پکڑا گیا تھا اور یہ وہ، تو وہ بھی سویلین ایک اس میں انوالو کیے گئے تھے. تو اس طرح میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر یہ بات ہے کہ مزید جو تحقیقات ہونی ہے اس میں ہر ایک کا ذہن 9 مئی کی جانب جا رہا ہے. کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے علاوہ مجھے یہ لانگ خدشہ مارچ. لاحق ہے کہ اب کی بار جو بات ہوگی وہ شاید 9 مئی سے زیادہ شاید وہ اس لانگ مارچ سے متعلق ہوگی جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے انتہائی قریب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور جس کے دوران ان پر حملہ بھی ہوا تھا وزیر آباد والا. اب اس میں بہت ساری یہ بھی کہانی ہے کہ شاید وہ حملہ بھی ایک سازش تھی. لیکن سر بات تو وہی ہے نا جو میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ پھر مزید عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے پھر مشکلات پیدا ہو ہی گئی ہیں. یہ بھی نہیں کہ ہو رہی ہیں. اس سزا کے بعد ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی فیض احمد فیض کرو، جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی گئی تو معاملہ ختم ہو گیا جی. نہیں سر اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ابھی تو جب وہ جو آخری جو سطریں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ دیگر سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر، تو اس کی وجہ سے مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ شاید باتیں اس طرف جا رہی ہیں. لیٹس سی، آئی ایم ناٹ شیور. لیکن جتنا بھی جب میں ڈاٹ سے ڈاٹس ملا رہا ہوں تو باتیں اسی طرف ہی جاتی نظر آ رہی ہیں. لیکن سر وہی جو آپ کہہ رہے ہیں جو میں نے بھی کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی مثالیں بن چکی ہیں. اس لیکن اسکیل پہ نہیں ہوا اور مستقل نہیں ہوا. مثلا پنڈی کانسپریسی کیس ہوا تو وہ ایک ہی کیس ہوا اور لیکن سر ڈونٹ یو تھنک اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے اٹک اندر سے کانسپریسی کیس ہوا اور بھی ہوئی. آپ کو یہ نہیں لگتا سر کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پہلی دفعہ کسی ہیڈ نے خود ہی یہ بات کی، ایک پوزیشن آف پاور پہ ایک بندے نے خود ہی کسی کو اپنے ہی اس میں اکاؤنٹیبل کیا ہے ادارے میں؟ اس سے پہلے تک شاید یہ چیزیں اس لیے نہیں ہوتی تھیں. میجر جنرل اکبر خان بابا سرونگ جنرل تھا، کیا ہو گیا آپ کو؟ سر اس اسکیل پہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میجر جنرل اکبر خان اس وقت میجر جنرل بہت بڑا عہدہ تھا. پاکستان بنے ابھی صرف 4 سال ہوئے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس آئی پھر جس طرح ڈیولپ ہوئی اس کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی آئی ایس آئی کے ایک سربراہ تھوڑا مشکل میں رہے تھے، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب، کہ انہوں نے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے دولت کے ساتھ مل کر وہ اسپائی کرونیکل نام کی ایک کتاب لکھتی تھی. تو اس میں ان کی انکوائری ہوئی اور کچھ نکلا نہیں. مطلب اس طرح کا نہیں نکلا کہ وہ دولت کے ساتھ مل کے کوئی سازش کر رہے تھے. ہی ڈیفینڈڈ ہمسیلف، لیکن ان کو سمن کیا گیا. لیکن سر ڈی جی آئی ایس آئی کے اس آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس اسکیل پر یا اس نوعیت کا پہلے نہیں ہوا جو اب ہوا ہے ود فیض حمید. بابا لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی بھی تو میرے بھائی ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے اور ڈی جی ایم آئی بھی رہے تھے، لیکن سزا نہیں ہوئی. میں سر سزا کی ہی بات کر رہی ہوں. سزا پہلی مرتبہ ہوئی ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں. یہ بات الگ ہوتی ہے. باقی یہ کہ لیفٹیننٹ جنرل کے جیسے باجوہ صاحب کے دنوں میں ایک جاوید اقبال صاحب کو تو دی گئی تھی سزا عمر قید، جو بھی پھر بعد میں معاف ہوئی ہے. تو ہاں، آئی ایس آئی کے سربراہ کو نہ صرف ان پہ الزامات لگنا اور الزامات کے بعد یہ کہ انکوائری کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ سزا سنا دی گئی ہے، اور سزا سنانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو فقط ایک چیپٹر ہے جو کلوز ہوا ہے، تو مزید معاملات کی تحقیق ابھی باقی ہے. اور جو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 9 مئی سے زیادہ لانگ مارچ، ان شارٹ پکچر ابھی باقی ہے دوست. اور اسی وجہ سے مجھے یہ ہے کہ میرا ذہن بار بار جا رہا ہے کہ یہ سارے راستے جو ہیں وہ شاید عمران خان کے ساتھ مل کے سازش کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کے سر پہ تو بات وہی ہے کہ ان جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کی بہنوں سے نام ملنے دینا اور یہ سب، وہ تو پھر پرابلمس بہت پھر پیچھے رہ گئے. یہ ایک نئی چیز کھڑی ہو جائے گی. وہ تو خیر ابھی موجودہ صورتحال میں تو وہ بہت فروئی نظر آئے گا. اگر میرے خدشات درست ہیں تو لیٹس سی، دیکھنا پڑے گا کیا ہوتا ہے. سر لائک یو سیڈ کہ ابھی پکچر رہتی ہے، مطلب فلم رہتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایس آئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس وہ یعنی پریس ریلیز کہہ رہی ہے.
آخری 3 لائنیں بار بار وہ یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی مزید انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی یعنی کانوینٹ کے جو کچھ معاملات ہیں جن پہ ابھی اور بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس میں باقاعدہ اندیا ہے کہ زیادہ اس ذکر ہے کہ بھئی وہ کچھ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر کچھ کر رہے تھے دائیں بائیں. لیکن سر ابھی پھر یہ بھی ہوں گی چیزیں پبلک کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ایک باقاعدہ طور پر کی گئی ہے اور اس کے تحت کنسپریسی سازشیں کی گئی ہیں، تو سر یہ تو پھر آف کورس اٹ ول بیکم مور کنٹروورشل. میرا نہیں خیال یہ بات اتنی پبلک ہوگی. اٹ ول ٹیک ٹائم. آف کورس اٹ ول ٹیک ٹائم سر، اس بٹ کی یو تھنک کہ پبلک تفصیلات جو ہیں وہ ہم تک آنے میں بہت وقت لگے ٹائم گا. لگے گا. ابھی تو مثال کے طور پر ہمیں یہ پوری تفصیلات پتہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے اتنی لمبی کارروائی ہوئی فیض حمید صاحب کے خلاف، لیکن اس دوران کیا اسپیسیفک الزامات تھے اور کس طرح ان کو، وہ تو ابھی سامنے نہیں آیا. دیکھیں کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے. لیکن سر پھر بھی بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ سزا ہونا اسٹل اے بگ ڈیل. اٹس اے بگ ایونٹ آف آور ہسٹری، پاکستان ہسٹری. تو سر وٹنس تو کی ہے ہم نے بھی، بٹ سر بات وہی ہے کہ اٹس اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ریمیننگ چیزیں جو پبلک نہیں ہوں گی. جی جی. بٹ سر وی کین ایکسپیکٹ کہ شاید کچھ ٹائم بعد کوئی نہ کوئی بات پتہ چلی جائے، کوئی خبر آئی ارے جائے. بابا پھر تو ساری تفصیلات آ ہی جاتی ہیں نا کسی نہ کسی وقت پر، لیکن فوری طور پر کوئی ایسی تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی. فوری طور پر تو فی الحال مزید گرفتاریوں اور مزید مقدمات اور مزید کا جو سر آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوگی ابھی سچویشن. لیٹس سی سر، اگین ناٹ اے ویری گڈ نوٹ پروگرام کنکلوڈ کرنے کا، بٹ اسٹل اس کو بھی ایک ڈیولپمنٹ تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا جی فیض صاحب کی جو سزا ہوئی ہے. ناظرین بات وہی ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے، لیکن یہی جو وقت ہے وہ بدلتا رہتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے فیض حمید صاحب کا لگ رہا تھا کہ وہی فلی پاور میں ہے اور شاید اگلے 10-12 سال وہی رہیں گے، لیکن وقت پلٹتا ہے اور اب ایک بار پھر یہی ہو رہا ہے کہ شاید مزید کچھ ان کے خلاف چیزیں ابھی آئیں گی، لیکن یہ فیوچر میں ہمیں پتہ چلے گا. ابھی کہنا اٹس ٹو ارلی، لیکن بات وہی کہ سچویشن یہاں پر ابھی ختم نہیں ہوتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.